بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر محبوب حسین شعبہ تاریخ سے آپ سے مخاطب۔ آج ہم بات کریں گے وادی سندھ کی تہذیب۔ پاکستان دنیا کے ان چند خوش قسمت خطوں میں واقع ہے جہاں کسی زمانے میں دنیا کی بہترین تہذیب آباد تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن اور ایجپشن سویلائزیشن کے مقابلے کی یہ ایک تہذیب تھی تو بے جانا ہوگا، لیکن یہ ثابت کرنا کہ ان تینوں تہذیبوں میں سے سب سے قدیم تہذیب کون سی تھی، کیا عراقی تہذیب پرانی تھی، کیا مصری تہذیب پرانی تھی، یا وادی سندھ کی تہذیب پرانی تھی، اس پر ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تہذیب اور اتنی ڈیولپڈ تہذیب کیسے تباہ ہوئی، لیکن اس پر بات کرنے سے قبل ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تہذیب تاریخ کے کس مقام پر یہاں پر آباد تھی۔ تو اگر ہم سورسز کی طرف دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 3500 قبل مسیح سے لے کر تقریباً 1500 سے 1800 قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں یہ تہذیب یہاں پر آباد تھی، اور اس تہذیب کے جو رہنے والے لوگ تھے، یہاں کے جو باسی تھے، وہ دراوڑ کہلاتے تھے، جنہیں ہم ڈریویڈین کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا مذہب کیا تھا، ان کی معاشرت کیا تھی، ان کی معیشت کیسی تھی، ان کے رہن سہن کے انداز کیسے تھے، ان کے رسم و رواج کیسے تھے، ان کا کلچر کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی، ان کی تحریر کیا تھی۔ تو اس پر ابھی تک جو ریسرچ ہوئی ہے، جو کام ہوا ہے، اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وادی سندھ کے لوگوں کا جو مذہب تھا یہ کوئی ایک مذہب نہیں تھا، یہ ملٹی ریلیجن سوسائٹی تھی۔ جو سورسز ہمیں ملے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے کبھی تو کسی درخت کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی جانور کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی پہاڑ کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کسی اپنے سے طاقتور چیز کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک ملٹی ریلیجن سوسائٹی تھی، اور اسی طرح مدر گاڈ کا کنسیپٹ ہے، اور جو جانوروں کی تصویریں ہمیں ملی ہیں وہ اس طرح کے جانور ہیں جنہیں ہم میتھیکل جانور کہتے ہیں، یا ایمبیگوس ان کے حیتیں ملتی ہیں۔ ان کا جو جسمانی تصویریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ کوئی اس طرح میتھیکل قسم کے جانور ہیں۔ تو یہ تو ان کا مذہب۔ اب ان کی زبان کیا تھی؟ تو جو تحریریں ابھی تک ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق ان کی جو زبان تھی وہ ڈسائفر نہیں ہو سکی، وہ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکی، ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی، لیکن اس سے تخمینہ یا اسپیکولیٹو اسٹڈی یا اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اہم سورس جو وادی سندھ کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے وہ سیلز ہیں، مہریں ہیں۔ ان مہروں کے اوپر پکٹوریل لینگویج لکھی ہوئی ہے، ان مہروں کے اوپر اشکال بنی ہوئی ہیں، جس سے ہم یا ہسٹورینز یا آرکیالوجسٹ یا ایکسپرٹس اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ وادی سندھ کی تہذیب کن علاقوں پر مشتمل تھی؟ آج کے طالب علم کو، آج کے ناظرین کو، آج کے قاری کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ پاکستان ہے اس کے اکثر علاقے وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ مثال کے طور پر آج کے موجودہ ساہیوال کے قریب جو ہڑپا کا شہر ہے، یہ وادی سندھ کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اور ون آف دی کیپٹل سٹی آف دی انڈس ویلی سویلائزیشن۔ اسی طرح آج کے لاڑکانہ ڈسٹرکٹ کے اندر جو موہنجو دڑو کا علاقہ ہے وہ اس زمانے کی تہذیب کا ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور نظر ڈلائیں تو بلوچستان کا جو علاقہ ہے، مہر گڑھ، اسی طرح کوٹ دیجی، اور اسی طرح یہاں کے لوہری، غازی پور، یہ وہ علاقے ہیں جو اس تہذیب کا حصہ تھے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کی جو معیشت کیا تھی، ان کا جو اکنامک سسٹم تھا وہ کس پر بیس کرتا تھا؟ تو دیکھیں، جو ابھی تک کی سٹڈیز ہیں ان کے مطابق تو دو بڑے سورسز تھے۔ ایک کاشتکاری، یہ لوگ زرعی اجناس اگاتے تھے خود کے استعمال کے لیے بھی، اور پھر اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، اور دوسرا ان کا جو تھا
وہ تھا تجارت، ٹریڈ ایکٹیویٹیز کی ہمیں ایویڈنسز ملتی ہیں، ان کے ٹریڈ روٹس ہمیں ملتے ہیں، اور ان کے یورپ کے ساتھ رابطوں کی تفصیلات بھی ملتی ہیں، اور اسی طرح ان کا جو ایک معاشی نظام تھا وہ بارٹر سسٹم پر بیس کرتا تھا، یعنی کہ اجناس کے بدلے اجناس، مال کے بدلے مال، اور پھر اس طرح یہ آگے چلتے تھے۔ اور ان کی کرنسی کیا تھی؟ دیکھیں ان کی جو کرنسی تھی وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جانوروں کے بدلے یہ اجناس خریدتے تھے، تو کیٹل کرنسی کا نام اسے دیا جاتا ہے، کہ فرض کریں کہ گائے ہے آپ کے پاس، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، تو یہ اس کے بدلے ایکسچینج کرتے تھے اجناس کے ساتھ، گندم، چاول، کپاس وغیرہ کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح ان کے اگر ہم رہن سہن کے انداز کو تھوڑا دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے فنون سے آشنا تھے، ان کو سلائی کڑھائی کا فن بھی آتا تھا، ان کو کاٹن کو پراپر استعمال کرنے کا فن بھی آتا تھا، اور جو تصاویر ملی ہیں یا جو اسٹیچوز ملے ہیں یا جو اس طرح کی شبیہیں ہمیں ملی ہیں، اس میں انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوتا، اور اس پر کڑھائی نظر آتی ہے، اس پر نقش و نگار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کی خواتین ہیں وہ زیورات زیب تن کرتی تھیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیوٹی کے پراپر کانسیپٹ کو بھی اچھی طرح انالائز کرتے تھے اور ان کو اندازہ تھا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ تہذیب جو اتنی متمدن تھی، اتنی ترقی یافتہ تھی، ان کا سینیٹیشن سسٹم اتنا خوبصورت تھا، ان کا آرکیٹیکچر اتنا زبردست تھا، جو ہمیں مونومنٹس ملی ہیں، جو ایکسکیویٹ کرنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گھر تھے وہ بہت ہوادار تھے، روشن تھے، اور ماڈرن ٹیکنیکس آف آرکیٹیکچر سے پوری طرح سے آشنا تھے وہ لوگ۔ ان کے جو پانی کی ڈرینیج کا سسٹم ہے، پانی کو سٹور کرنے کا سسٹم ہے، یہ سب وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے۔ تو یہ تہذیب ختم کیسے ہوئی، زوال کیسے آیا اس کو؟ تو تاریخ کے اندر تقریباً 1800 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح تک کا جو زمانہ ہے، یہ جو 2.5-3 صدیاں ہیں، اس عرصے میں کچھ یہاں پر ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے پھر یہ دنیا کی متمدن ترین تہذیب جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ تو وہ کیا چیزیں تھیں؟ اس کے لیے جو ایکسپرٹس نے اپنی اوپینینز دی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جو بڑی اسٹرانگ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایپیڈیمک ڈیزیز آئے ہوں گے، وبائی امراض جسے ہم کہتے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اسی طرح دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو موسمی تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے، بہت بڑی تعداد میں فلڈز آئے ہوں، ارتھ کوئکس آئے ہوں۔ اور اس کی اگر ہم ماڈرن ورلڈ سے ایگزامپلس لیں تو آپ دیکھیں کہ سونامی جب آیا تھا چند سال پہلے تو اس سے کتنے لوگ لقمہ اجل بنے تھے، اور کتنے شہر اور دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ اسی طرح ارتھ کوئکس، خود پاکستان ایک بہت بڑے سانحے سے گزرا 2005 میں۔ یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ تھیوری ہے کہ وہاں پر موسمی تبدیلیاں آئی ہوں گی۔ پھر اسی طرح ایک جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی حملہ آور تھے، جن میں آریونس کا نام لیا جاتا ہے، جو آرینس تھے، انہوں نے انویڈ کیا، ان کے جو مطلب ان کے قبائل تھے انہوں نے انویڈ کیا، اور یہاں پر لوگوں کو بڑی تعداد میں ڈسپلیس کیا، ان کو قتل و غارت ان کی جو یہاں کی ان کی ریمینز ملی ہیں، جو ان کی باقیات ملی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز ایک ایک کمرے میں یا ایک ایک قبر میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اجتماعی قبروں کا کانسیپٹ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے، یا اگر وہ کسی وبائی مرض سے یا کسی موسمی تبدیلی سے یا کسی حملے سے، تو ایک ہی جگہ پر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دفن یا ان کی باقیات ہمیں ملی ہیں۔ اسی طرح ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی، تو یہ ایک بیلنس ہوتا ہے، آپ کے پاس جو وسائل ہیں اور آپ کے پاس ان وسائل کو استعمال کرنے والوں کی جو تعداد ہے، اگر وہ ڈس بیلنس ہو جائے تو بھی پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے آؤٹ آف پلاننگ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ آبادی کا بڑھ جانا بھی ان کی تباہی کا سبب بنا ہو۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، یہ تہذیب ختم ہو گئی، لیکن آج ہم
اس تہذیب کو جو کہ وادی سندھ کی ایک تہذیب ہے، ہمیں وہاں کے سینیٹیشن سسٹم، وہاں کے آرکیٹیکچر سسٹم، ان کے رسم و رواج، ان کے رہن سہن کے انداز، اور اس پر بینگ پاکستانی قوم ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس خطے میں، جسے ہم آج ہسٹری کی زبان میں پروٹو پاکستان کہتے ہیں، کہ پاکستان 47 میں بنا، لیکن اس سے پہلی کی جو تاریخ ہے اس کا ایک بہت رچ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمیں اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اس تہذیب کے جو مدرجات ہیں، جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں، جو اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں، ان کو ڈسکرائب کرنے کی، انٹروڈیوس کرنے کی، ان کو شیئر کرنے کی، ان کو پاس آن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا کے ذریعے ہم اس بات کا ذکر کر کے اس پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو آخر میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر کئی کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ مثال کے طور پر وی اے اسمتھ کی جو کتاب ہے اینشینٹ ہسٹری آف انڈیا، یہ ایک بہت اہم سورس ہے۔ اسی طرح رومیلا تھاپر جو ہیں، انہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے پی ایچ ڈی کی اے ایل بھاشم کے ساتھ، اور ان کی کئی کتابیں ہیں، اور ان کی جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے ہسٹری آف انڈیا، یہ خاصا اہم سورس ہے۔ اسی طرح ویلر کی کتاب انڈس ویلی سیولائزیشن، یہ وادی سندھ کی تہذیب کو جاننے کے لیے ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور خود اے ایل بھاشم کی جو کتاب ہے دی ونڈرز دیٹ واز انڈیا، اور اسی طرح کی دیگر کتابیں، یہ اس تاریخ سے یا اس ریجن کی یا وادی سندھ کی تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک اہم سورس ہیں، تو آپ ان کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آئندہ پھر کسی ایسے ہی تاریخی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔